آپ کا میک ایڈریس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 48 بٹس کا، جبکہ آئی پی ایڈریس آپ کا ہوتا ہے 32 بٹ کا. کی فارورڈنگ کے لیے ہم نیٹورک تھیوری پہ جو نیٹورک لیئر پہ جو کام کرتے ہیں وہ لیئر کی بیس بھی کرتے ہیں. تو اس فارمیٹ میں آپ کا وہ ہوتا ہے. تو آپ کو میک ہے جس کو ہم لین یا فزیکل ایتھرنیٹ ایڈریس بھی کہتے ہیں، اس کا فنکشن کیا ہے؟ یوز لوکلی ٹو گیٹ فریم فرام ون انٹرفیس ٹو اندر انٹرفیس، فزیکلی کنیکٹڈ انٹرفیس. کہ میک کا پرپز یہ ہے کہ آپ کا جو ٹرو فزیکلی کنیکٹڈ نوڈ ہے نا، ان میں جو ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے نا، وہ ہیلپ کرتے ہیں تھرو ہم کرتے ہیں میک کی بیس پہ کرتے ہیں. تو یہ 48 بٹ کا ایک ایڈریس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک جو نک آپ کا ہوتا ہے اس کی روم میں امبیڈڈ ہوتا ہے. تو عام طور پہ ہم سافٹ ویئر میں سیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو اس فارمیٹ میں یہ آپ کے پاس ہوگا. 6 ہیکساڈیسیمل کی ہم نے نوٹیشن میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کے پاس ایک لین نیٹورک ہے، آپ نے ایک آئی پی ایڈریس لیا، ٹھیک ہے، ایک سب نیٹ لیا، اس کو سارے ہم نے جو آپ کو جتنے بھی ہوسٹ ہیں ان کو اسائن کر دیا. ہر ہوسٹ کا ایک میک ایڈریس ہوگا، تو یہ یونیک ہوگا. 48 بٹ میک ایڈریس جو ہے وہ یونیک ہوگا. جتنے بھی آپ کو دنیا میں میک ایڈریس ملیں گے نوڈس کے وہ ڈفرینٹ ہوگے، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہوگا اس میں آپ کو لوکلی جو ہے 32 بٹ آئی پی ایڈریس بھی وہ یونیک ہے. اگر آپ دیکھیں گے سارا یونیک ہے، تو میک ایڈریس بھی آپ کا یونیک ہے. تو میک کون اسائن کرتا ہے؟ یہ جو ساری ایلیگیشن آئی ٹرپل ای کر رہی ہے. تو آئی ٹرپل ای کیا کرتی ہے؟ جو فرسٹ 32 بٹس ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کسی بھی کمپنی نے اگر میک ایڈریس نیٹورک انٹرفیس کارڈ بنانے ہیں نا، تو آئی ٹرپل ای کے پاس جائے گی، ان کو کہے گی ہمیں ایک جو ہے نا میک ایڈریس کی رینج دے دیں. وہ 32 فرسٹ 32 بٹس ہے نا، وہ فکس کر دیتے ہیں کہ اچھا جی 32 بٹس ہے نا، یہ آپ نے یہ رکھنے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ 32 بٹس ہیں وہ آپ ان کو چینج کر کے جتنے بھی انٹرفیس کارڈ آپ نے بنانے ہیں وہ بنا لیں. تو ایک اگر آپ ایڈریس لیتے ہیں تو آپ کتنے نیٹورک انٹرفیس کارڈ بنا سکتے ہیں؟ 4 بلین جو ہے نا آپ نیٹورک انٹرفیس کارڈ بنا سکتے ہیں. اگر 4 بلین بنانے کے بعد دوبارہ ان کو ضرورت پڑے گی تو دوبارہ وہ کیا کریں گے؟ آئی ٹرپل ای کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے آپ کو ہمیں اور ایڈریس چاہیے. تو پھر کیا کریں گے؟ وہ اور ایک اور ان کو ایڈریس دیں گے جس میں جو فرسٹ 32 بٹس ہوں گے سیم ہوں گی. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ آپ جو نیکسٹ 32 بٹس ہیں ان کو آپ یوز کر لیں. تو جو بھی آپ فار ایگزامپل ایک ہی کمپنی اگر آپ کے پاس 2 انٹرفیس کارڈ آپ لیتے ہیں نا، ان کے اگر فرسٹ 32 بٹس میچ کرتے ہیں تو وہ سیم آئے گی، ٹھیک ہے. آئی بی ایم کا آپ لیتے ہیں، آپ نے ڈیل کے لے رہے ہیں، تو فرسٹ 32 بٹس ہوتی ہیں ایک جو کمپنی ہے اس کی وہ سیم ہی ہوں گی. تو اسی انالوجی جو آپ دے رہے ہیں کہ میک ایڈریس لائک سوشل سیکورٹی نمبر، جو کیونکہ امیریکن آتھر نے بک لکھی ہوئی ہے، تو اس کے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں گے تو آپ کا جو سی این ایس سی نمبر ہوتا ہے، میک ایڈریس جسٹ لائک دیٹ یور سی این ایس سی نمبر، ٹھیک ہے. تو آئی پی ایڈریس جو ہے آپ کا پوسٹل ایڈریس کی طرح کا ہے. تو میک جو ہے نا فلیٹ ایڈریس ہے، پورٹیبلٹی ہے. پورٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا ایک نیٹورک سے آپ دوسرے نیٹورک میں اگر جاتے ہیں تو میک ایڈریس آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو انٹرفیرنس کی کوئی بھی نہیں آئے گی. جبکہ جو آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں وہ پورٹیبل نہیں ہوتے. اگر آپ نے ایک سب نیٹ سے دوسرے سب نیٹ میں جانا ہے تو آئی پی ایڈریس آپ وہی نہیں رکھ سکتے جو آپ کا پہلے سب نیٹ میں تھا. تو آئی پی ایڈریس آپ کو اسی سب نیٹ کا دوبارہ جا کے چاہیے ہوگا. تو اس کے بعد جو ہم نے کل لیب کی تھی کہ ایڈریس ریزولوشن آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا میکینزم کیا ہے، اس کو ہم کیوں یوز کرتے ہیں. تو آپ کو ایک کوشچن لکھا گیا ہاؤ ٹو ڈیٹرمن انٹرفیس میک ایڈریس نوئنگ اٹس آئی پی ایڈریس. آپ کے پاس ایک ایگزمپشن ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نا ڈیسٹینیشن کا آئی پی ایڈریس ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو کس طرح جو ہے نا میک ایڈریس پتہ چلے گا؟ آر ٹیبل جو ہوتا ہے نا وہ ہر ایک ہوسٹ پہ ہوتا ہے. آپ کے جتنے بھی ڈیوائسز ہیں اس پہ ایک آر ٹیبل ہوگا جس میں کیا آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی ایچ آئی پی نوڈ ہوسٹ راؤٹر آن لین ہیز آئی پی ٹیبل. آپ کے جتنے بھی ہوسٹ ہیں راؤٹرز ہیں ایک لین میں، اس میں ساروں کے بعد جو ہے آر ٹیبل ہے. تو آر ٹیبل میں کیا کیا انفارمیشن ہوتی ہے؟ آئی پی ایڈریس ہوتا ہے، میک ایڈریس ہوتا ہے اور ٹی ٹی ایل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ان کی میپنگ ہوتی ہے. ٹی ٹی ایل جو ہے نا وہ کیا ڈیفائن کرتا ہے کہ جو میک انٹری ہے یہ کتنی دیر کے بعد آپ کو ریموو کر دینی ہے اپنے آر ٹیبل میں سے.
تو یہ ایک سیمولیشن ہے جس میں نا آر پروٹوکول کو ایکسپلین کیا گیا کہ کس طرح ورک کرتا ہے. تو اس میں کہا گیا کہ اے وانٹس ٹو سینڈ ڈیٹا گرام ٹو بی. اے نے کچھ ڈیٹا بھیجنا ہے بی کے پاس, ٹھیک ہے. تو بی کا جو میک ایڈریس ہے نا وہ اے کی آر ٹیبل میں ابھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو اے یوزز آر ٹو فائنڈ بی میک ایڈریس. تو اس نے کوئی ڈیٹا بھیجنا تھا بی کے بعد, بی کا اس کے بعد آئی پی ایڈریس تھا لیکن میک ایڈریس نہیں تھا, ٹھیک ہے. اگر آپ نے ود ان سیم لائن اگر ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے فزیکل انٹرفیس, کیونکہ آپ کا جو میک ایڈریس ہوتا ہے وہ کیا ہیلپ کرتا ہے آپ کو, فزیکلی کنیکٹڈ نوڈز ہیں ان کے درمیان ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے. تو یہ آر پروٹوکول یوز کرے گا. ابھی اس کا دیکھیں اے کا جو ٹیبل ہے یہ ایم ٹی ہے, اس میں آئی پی ایڈریس اور میک ایڈریس ایم ٹی ہے. تو یہ کیا کرے گا, جو یہ آر پروٹوکول کی طرح ورک کرتا ہے اس کی ایکسپلینیشن دی گئی ہے. اے براڈ کاسٹ آر کیوری کنٹیننگ بیت آئی پی ایڈریس, ٹھیک ہے. اس میں جو ڈیسٹینیشن میک ایڈریس رکھے گا نا یہ ایف 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 رکھے گا, سارے ایف ایف. سارے ایف ایف کا مطلب یہ ہے کہ سارے 111 سیٹ کر دے گا. آل نوڈ آن دی لین ریسیو آر کیوری. تو جب یہ ایف ایف ہوں گے نا آپ کو ڈیسٹینیشن میک ایڈریس میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ براڈ کاسٹ ایڈریس ہے. جتنے بھی آپ کے پاس لین میں پی سیز ہوں گے نا وہ سارے یہ کیوری سنیں گے کہ آپ کے پاس ایک آر کیوری آئے گی, اس کے پاس بھی جائے گی, ڈی کے پاس بھی جائے گی, بی کے پاس بھی جائے گی. تو بی اس میں سی دیکھے گا, اس میں جو ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس ہے وہ میرا نہیں ہے, ڈی دیکھے گا میرا نہیں ہے, بی دیکھے گا اس میں جو کیوری آ رہی ہے اس میں جو ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس ہے وہ میرا ہے. تو وہ کیا کرے گا, اس میں وہ دیکھے گا کہ اچھا جو سورس میک ایڈریس ہے, سورس ایڈریس جی کون سا ہے, یہ جو کیوری ہے یہ کیوری کا بتایا گیا کہ کیوری میں یہ انفارمیشن ہوگی. سورس میک ایڈریس یہ والا ہے اے کا ہے, اس کے بعد سورس آئی پی ایڈریس جو ہے نا یہ اے کا لکھا گیا ہے, ٹارگیٹ آئی پی ایڈریس جو ہے نا یہ والا ہے. یہ پیکٹ اس ساروں کے پاس جا رہا ہے, سی کے پاس بھی جا رہا ہے, ڈی کے پاس بھی جا رہا ہے اور بی کے پاس بھی جا رہا ہے. تو اب کیا کرے گا, صرف بی رسپونڈ کرے گا. بی رسپونڈ کیوں کرے گا کہ بی کا اس میں آئی پی ایڈریس تھا. بی ریپلائز ٹو اے ود آر رسپانس گیونگ اٹس میک ایڈریس. تو وہ جو رسپانس دے رہا ہے نا اس میں یہ اپنا میک ایڈریس لگا کے بھیجے گا. تو اس نے رسپانس بنایا کہ ٹارگیٹ آئی پی ایڈریس جو ہے نا یہ تھا, یعنی کہ اس کے لیے ایک رسپانس ہے. اور آپ کا جو ٹارگیٹ میک ایڈریس ہے نا وہ یہ ہے, یہ اپنا لگا کے بھیج رہا ہے. تو یہ آر پر میسج کس کو سینڈ کرے گا, یہ اس نے اس کو سینڈ کرنا ہے. تو یہ جو پیکٹ اس کے پاس آئے گا اے کے پاس, تو اے ریسیو بی رپلائی اے ایڈ بی انٹری انٹو سے لوکل آر ٹیبل. تو یہ کیا کرے گا, آپ نے آر ٹیبل میں یہ انٹری ایڈ کر لے گا کہ 137.196.7.14 پہ اگر میں نے میسج سینڈ کرنا ہے تو اس کا میک ایڈریس یہ ہے. اس کا ٹی ٹی ایل جو ہے نا 500 ہم نے سیٹ کر دیا. جس سیکنڈ میں اس کا یونٹ ہے اتنے سیکنڈ کے بعد انٹری ریموو ہو جائے گی. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم نے یہ تو تھا نا ایک ہی سب نیٹ میں آپ تھے اور کس طرح ورک کر رہا تھا. اب اگر آپ دیکھتے ہیں دوسرے سب نیٹ میں آپ نے جانا تو پھر کس طرح آپ کا یہ ڈاٹا جن ٹرانسفر ہوگا. تو اس میں آپ دیکھیں یہ آپ کے پاس آئی پی ایڈریسز ہیں, میک ایڈریس ہم نے دیے ہوئے ہیں, یہ ڈفرینٹ سب نیٹ ہے, یہ ڈفرینٹ سب نیٹ ہے. تو اب کیا کرنا ہے, اے نے بی کو ڈاٹا سینڈ کرنا ہے. تو اے ڈفرینٹ سب نیٹ میں ہے, بی ڈفرینٹ سب نیٹ میں ہے. ہمارا فوکس کیا ایڈریسنگ پہ ہے, آئی پی ایڈریسنگ اور میک ایڈریسنگ کس طرح جو ہے نا وہ کام کرتی ہے جب ایک سب نیٹ سے دوسرے سب نیٹ میں ڈیٹا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اے نے جب ڈیٹا سینڈ کرنا ہے نا تو آئی پی کا جو سورس ایڈریس ہے وہ اپنا لگائے گا, ڈیسٹینیشن ایڈریس جو ہے نا وہ بی کا لگائے گا. اس کے بعد یہ کیا کرے گا, ایتھرنیٹ لیئر کو دے دے گا. تو ایتھرنیٹ لیئر کیا کرے گی, اپنا میک ایڈریس لگا رہی ہے, اور جو ڈیسٹینیشن میک ایڈریس ہے وہ کس چیز کا لگا رہی ہے, یہ راؤٹر کا جو انٹرفیس ہے نا اس کا اس نے لگانا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ یہ دوسرے سب نیٹ میں جو ہے نا یہ کیا ہے اس کو نہیں پتہ چل سکتا. تو یہ راؤٹر کا پہلے تو اس کو راؤٹر کا بھی پتا ہوگا, راؤٹر کا تب پتہ چلے گا جب بھی جس نے پیکٹ سینڈ کرنا ہوگا نا بی کو, تو یہ براڈ کاسٹ کیوری کرے گا. براڈ کاسٹ جب کیوری کرے گا نا تو راؤٹر دیکھے گا یہ جس آئی پی ایڈریس پہ جانا چاہ رہا یہ نوڈ ہے یہ تو میرے سب نیٹ کا پارٹ ہی نہیں ہے. تو وہ کیا کرے گا, وہ اپنا میک ایڈریس بھیج دے گا, ٹھیک ہے. اپنا میک ایڈریس بھیجے گا تو اس میک ایڈریس پہ ہوسٹ کو کہا تم سینڈ کر دو. تو یہ راؤٹر کے اس انٹرفیس کا میک ایڈریس ہے. تو یہ جو پیکٹ فل کر کے بھیجے گا نا تو راؤٹر کے پاس آئے گا. تو راؤٹر اس میں آپ نے دیکھے گا کہ اس میں جو میک ایڈریس ہے میرا ہے وہ آئی پی لیئر کو دے دے گا. آئی پی لیئر کے پاس وہ جا کے چیک کرے گا یہ کس نیٹ ورک کے پاس جانا چاہتا ہے. وہ دیکھے گا یہ تو میرے دوسری طرف نیٹ ورک لگا ہوا ہے. وہ کیا کرے گا, پیکٹ دوبارہ جو ہے نا اس کو ری ٹرانسمٹ کر دے گا اس انٹرفیس پہ.
اس انٹرفیس پہ ٹرانسمٹ کرے گا. تو اب جو ہے نا اس میں دیکھیں کہ میک ایڈریس کون سا لگا ہوا ہے. سورس میک ایڈریس کیا ہے اور ڈیسٹینیشن میک ایڈریس کیا ہے, دونوں چینج ہو گئے ہیں. جو آپ کے اس اینڈ پہ سورس میک ایڈریس تھا اور ڈیسٹینیشن میک ایڈریس تھا وہ ڈفرنٹ تھا. اس اینڈ پہ جب لگا ہے وہ دونوں چینج ہو گئے. آپ کا سورس میک ایڈریس کیا ہے راؤٹر کی اس انٹرفیس کیا ہے, ڈیسٹینیشن میک ایڈریس کیا ہے اس کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب لگا کے بھیجے گا یہ پیکٹ یہ ایکسیپٹ کرے گا یہ نوڈ. اس طرح ایتھرنیٹ فریم سے یہ اپنا ہیڈر اتارے گا اور اس کو آئی پی لیئر کو دے دے گا. آئی پی لیئر پھر کیا کرے گا, اگر ٹرانسپورٹ لیئر کو دے گی ٹرانسپورٹ لیئر آگے پھر اس کو اپلیکیشن لیئر کو دے دے گی. تو ایتھرنیٹ جو ہے وہ ڈومیننٹ وائڈ لین ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو ہے نا لین ٹیکنالوجی میں یوز کی, ابھی تک آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. تو اس میں ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں. آپ کی اسپیڈ ہیں 10 Mbps سے لے کر 400 گیگا بٹس پر سیکنڈ تک. اس میں آپ کو ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں. سمپل چپس ہیں, ملٹیپل اسپیڈ آپ کو مل رہی ہیں. ایتھرنیٹ کی شروع میں سب سے پہلے جو 90s میں ایتھرنیٹ تھا نا وہ ڈفرینٹ ہے جو آج کل ہے. ٹھیک ہے, تو جو 90s میں تھا نا وہ بس ٹوپالوجی تھی. آل نوڈ جو ہے نا ایک کلیئن ڈومین میں ہوتے تھے. ایک کلیئن ڈومین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کیبل لیتے تھے, اس کیبل کے ساتھ جو ہے نا آپ سارے جو ہے نا نوڈ کو کنیکٹ کر دیتے تھے. جب بھی ایک آگے پر پی سی سینڈ کرتا تھا, ایک نوڈ کو ڈیٹا سینڈ کرتا تھا, تو سارے نوڈ وہ لسن کرتے تھے جسٹ لائک ورک کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن آج کل جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ سوئچ بیسڈ ایتھرنیٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جتنے بھی نوڈ ہوتے ہیں نا ان کو ہم سوئچ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. ایک سوئچ لیتے ہیں, اس سوئچ کے ساتھ ہم سارے نوڈ کو کنیکٹ کر دیتے ہیں. اور اس میں فائدہ آپ کا کیا ہے, نوڈ ڈو ناٹ کولائڈ ود ایچ ادر. ایک ڈیٹا کو ٹرانسمٹ کر رہا ہے تو اس کا ڈیٹا کسی اور نوڈ کے ڈیٹا کے ساتھ کولائڈ کبھی بھی نہیں کرے گا. تو ایتھرنیٹ کا فریم اسٹرکچر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کے ساتھ پریمبل کچھ بٹس ہوتی ہیں, ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے, سورس میک ایڈریس ہے. ٹھیک ہے, ڈیسٹینیشن ایڈریس جو ہے میک ایڈریس ہے, سورس میک ایڈریس ہے. اس کے بعد ٹائپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر لیئر کا پروٹوکول ہے وہ کیا عام طور پہ وہ اس میں ہے آئی پی ہے. تو آپ کا جو نیٹ ورک لیئر کا کچھ کیسز میں جو ہے کچھ پروپرائٹری بھی آپ کے پاس نیٹ ورک لیئر کے الگوریدمس ہیں, تو وہ بھی آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیسٹینیشن میک ایڈریس ہوگا, سورس میک ایڈریس ہوگا. تو جب بھی اڈاپٹر ریسیو کرے گا نا ایک ایسا پیکٹ ریسیو کرے گا جس میں اس کا اپنا میک ایڈریس ہوگا, تو وہ کیا کرے گا, اس کو پروسیس کر کے آپ لیئر کو دے دے گا. یہاں تو وہ دیکھے گا اس کا اپنا میک ایڈریس ہے یا کوئی براڈ کاسٹ میک ایڈریس آتا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کیسز میں وہ نیٹ ورک لیئر کو وہ فریم بھیج دے گا. ادروائز وہ کیا کرے گا, وہ آپ کا جو اڈاپٹر ہے وہ فریم کو ڈسکارڈ کر دے گا. تو وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو پرومسکس موڈ میں نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ آپ نے یوز کر سکتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کنڈیشن جو ہے نا ختم کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں جو بھی میک ایڈریس ہو آپ نے وہ ڈیٹا نیٹ ورک لیئر کو دینا ہے. تو یہ آپ کو میں بتا رہا تھا ٹائپنگ فیلڈ کیا کرتی ہے جو ہائی لیئر پروٹوکول کو کرتی ہے. تو اس میں یہ ڈفرینٹ آپ کے پاس اور بھی پروپرائٹری آپ کے پاس پروٹوکول ہیں جس کو آپ ادھر ٹائپ میں مینشن کر سکتے ہیں. سی آر سی کیا ہے, یہ آپ کو چیک سم ہے. چیک سم کی ایک ٹائپ ہے. سائکلک ریڈنڈنسی چیک جو آپ کے ریسیور کے لیے یوز کرتے ہیں, اس میں ایکسٹرا بٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. تو وہ آپ کا جو ریسیور ہوتا ہے دوبارہ سی آر سی کیلکولیٹ کرتا ہے. تو اگر اس میں ایرر ہوتے ہیں تو فریم کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. تو آپ ایتھرنیٹ کا پروٹوکول ہے ان ریلائبل ہے. ٹھیک ہے, اور کنیکشن لیس بھی ہے. کنیکشن لیس کس طرح ہے کہ آپ جو انٹرفیس کارڈ ہے نا, جب انہوں ڈیٹا سینڈ کرنا تھا کوئی ہینڈ شیکنگ نہیں کرتی. جیسے ٹی سی بی جو ہے نا ہینڈ شیکنگ کرتا تھا, اس میں کوئی وہ ہینڈ شیکنگ نہیں کرتے. اسپیشل پیکٹ نہیں بھیجتے کہ آپ نے کمیونیکیشن سینڈ اسٹارٹ کرنی ہے, پہلے ہینڈ شیکنگ کریں, کنیکشن اسٹیبلش کریں, پھر وہ ڈیٹا سینڈ کریں. ان ریلائبل کیسے ہے کہ آپ کے پاس جو انٹرفیس کارڈ ہیں وہ اکنالجمنٹ نہیں بھیج رہے. میں فار ایگزامپل میرا پی سی سینڈ کرتا ہے راؤٹر کو پیکٹ سینڈ کرتا ہے لنک لیئر پہ, تو لنک لیئر کی طرف سے مجھے کوئی اکنالجمنٹ نہیں آئے گی پازیٹیو نیگیٹو. ٹھیک ہے, ڈیٹا از ڈراپ ڈیٹا ان ڈراپ فریم ریکورڈ آن انیشیل سینڈر یوزز ہائی لیئر آر ڈی ٹی. اگر ہم میں فار ایگزامپل ڈیٹا ڈراپ ہو جاتا ہے تو وہ ریکور کس طرح ہوگا, ٹی سی بی نے ریکور کرنا ہے, لنک لیئر اس کو ریکور نہیں کرے گی. تو ایتھرنیٹ کی جو میک پروٹوکول ہم یوز کرتے ہیں وہ ان سلاٹڈ جو ہے نا سی ایس ایم ہے.
کولیجن ڈیٹیکشن ہے اینڈ ود بائنری بیک اپ جو پروٹوکول ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں. تو 80 اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ ایتھرنیٹ کا جو IEEE کا اسٹینڈرڈ ہے اس کا نمبر کیا ہے تو وہ 802.3 ہے. تو وائی فائی کا اسٹینڈرڈ کیا ہے 802.11. ٹھیک ہے. تو اس میں ڈفرینٹ آپ کے پاس ویریئنٹس ہیں ایتھرنیٹ کے, اور جس میں فرق کیا ہے آپ کے پاس فزیکل میڈیم کا فرق ہے. فزیکل میڈیم کی سلائڈس ویریشن ہے جس کی وجہ سے آپ کو ڈفرینٹ سپیڈ مل سکتی ہیں. آپ کا جو 802.3 ہے وہ فائبر کے لیے ڈفرینٹ ہے, کیبل کے لیے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی سی ویریئنٹس ہیں. اس کے بعد ہم ابھی اپنے دیکھنا ہے کہ ایتھرنیٹ سوئچ کیسے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. سوئچ از اے لنک لیئر ڈیوائس. ٹھیک ہے. ٹیکس این ایکٹیو رول اسٹور فارورڈ ایتھرنیٹ فریم. یہ کچھ ایتھرنیٹ فریم کو اسٹور کرے گا اور اس کے بعد فارورڈ کر دے گا. تو جب بھی آپ کے پاس ایک سوئچ کے پاس کوئی بھی پیکٹ آتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے اس کا جو میک ایڈریس ہے اس کو چیک کرتا ہے اور اس کی بیس پہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے اس فریم کو کہاں پہ سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. ٹرانسپیرنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ملٹیپل سوئچز لگا دیں گے نا, ابھی میں کچھ سوئچ لگاتا ہوں اپنے لیپ ٹاپ اور راؤٹر کے درمیان 10 سوئچز لگاتا ہوں, ایک سوئچ لگاتا ہوں, یہ کوئی بھی نہیں لگاتا, تو میرے جو لیپ ٹاپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ درمیان میں سوئچز لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیک کر لے کہ سوئچز سے ہو کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا ہمیں بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. یہ پلگ اینڈ پلے ڈیوائسز ہوتی ہیں, سیلف لرننگ پہ کام کرتی ہیں, آپ کو سوئچ کو کنفیگر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ آپ کے پاس ایک سوئچ ہے. ٹھیک ہے. جس کے ڈفرینٹ ہم نے پورٹ کو نمبرنگ کی ہے 1 2 3 4 5 6. آپ کا ہر ایک ہوسٹ ہے, ہر ایک پورٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے. ہوسٹ ہے ڈیڈیکیٹڈ ڈائریکٹ کنیکشن کا سوئچ. ٹھیک ہے. ہر ہوسٹ کا سوئچ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے. سوئچز کیا کرتے ہیں, ان کے پاس بفر ہوتے ہیں, ہر ایک انٹرفیس پہ کچھ بفر ہوگا, تو جو پیکٹس آ رہے ہیں ان کو اسٹور کر لے گا. اگر اس میں فار ایگزامپل ٹرانسمٹ کر رہا ہے دوسرے اینڈ اے نے سی کو ڈاٹا بھیجنا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ ون پورٹ سے وہ سی پہ ایٹ اے ٹائم سارا ڈاٹا بھیج دے. ہو سکتا ہے اے بہت جلدی جلدی بھیج رہا ہے, تو وہ لنک 3 پہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے تو وہ ڈاٹا اس سے زیادہ آ رہا ہے, تو جو لنک 1 پہ ہوگا نا اس کا بفر اس میں اسٹور کرنا شروع کر دے گا. کولیجن اس میں کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ کس طرح ہوتی ہے, فار ایگزامپل ایٹ اے ٹائم اگر آپ نے اے نے اے ڈیش سے بات کرنی ہے تو وہ کر سکتا ہے, بی نے بی ڈیش سے بات کرنی ہے تو ایٹ اے ٹائم کر سکتا ہے وداؤٹ اینی کولیجن, کیونکہ ان کے ڈیڈیکیٹڈ لنکس ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا اے نے اے ڈیش سے بات کرنی ہے ایٹ اے ٹائم جو ہے سی نے اے ڈیش سے بات کرنی ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا سملٹینیسلی. ٹھیک ہے. پہلے اے ڈیش کرے گا یا سی اے ڈیش سے کر لے گا, پھر جو ہے نا اے ڈیش سے کر لے گا. تو ایک پورٹ پہ 2 ہوسٹ کا ڈائریکٹ جو ہے نا ڈاٹا نہیں آ سکتا. تو اب یہ کوشچن ہے کہ آپ کا جو ہے نا سوئچ کیسے کام کرتا ہے, اس کو کیسے پتا چلے گا کہ کس کا میک ایڈریس کیا ہے. ٹھیک ہے. ہاؤ ڈز سوئچ نو اے ڈیش ریچیبل وائر انٹرفیس 4 اینڈ بی ڈیش ریچیبل وائر انٹرفیس 5. ٹھیک ہے. ایچ سوئچ ہیز اے راؤٹ سوئچ ٹیبل. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک سوئچ ٹیبل ہوتا ہے جس میں کیا انفارمیشن ہوتی ہے, ہر ایک ہوسٹ کا میک ایڈریس ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتا ہے. تو اب وہ کوشچن ہے کہ یہ انٹریز جو ہے نا میک سوئچ ٹیبل میں کس طرح کریٹ ہوں گے, تو وہ ہم ابھی جو ہے ایک سیمولیشن سے دیکھتے ہیں. تو سوئچ جو ہے وہ سیلف لرننگ کر رہا ہوتا ہے. سوئچ لرن وچ ہوسٹ کین بی ریچ ٹو وچ انٹرفیس. فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے نا اے ہے, اس نے ڈاٹا سینڈ کرنا ہے اے ڈیش کو, تو وہ کیا کرے گا, یہ آپ کو ابھی سوئچ کا ٹیبل ہے, اس میں بھی ایم ٹی ہے. ٹھیک ہے. انیشلی ایم ٹی ہے, تو یہ سینڈ کرے گا تو سوئچ دیکھیے گا اچھا میرے پاس جو ڈاٹا آ رہا ہے اس میں سے ڈسٹینیشن جو آپ کے پاس میک ایڈریس ہے وہ کیا ہے, وہ دیکھیے گا یہ تو میرے ٹیبل میں ہے ہی نہیں ہے, تو وہ کیا کرے گا, براڈ کاسٹ کر دے گا. براڈ کاسٹ کرے گا اور سب سے پہلے جو ہے نا جہاں سے ڈاٹا آ رہا ہے نا وہ انٹری ایڈ کر لے گا کہ میرے پاس جو ڈاٹا آیا یہ پورٹ 1 سے آیا ہے, اور پورٹ 1 پہ جو ہے نا یہ اے کا میک ایڈریس لکھ لے گا جو کہ اس پیکٹ میں ہوگا, اس کا ٹی ٹی ایل جو بھی ہوگا وہ سیٹ کر لے گا, جو بھی اس میں کنفیگریشن میں آپ نے سیٹ کیا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوگا, یہ براڈ کاسٹ ہوگا, یہ ساری پورٹس پہ جائے گا. تو جو اے ڈیش ہے نا یہ رپلائی کرے گا. جب یہ رپلائی کرے گا نا
تو اس کا میک ایڈریس جو اپنے کو سیو کر لے گا، اے ڈیش کا میک ایڈریس جو ہے نا وہ ادھر لکھے گا، ساتھ میں کہے گا یہ 4 انٹرفیس پہ لکھا گیا. اس کے بعد جو بھی بندہ بی نے اگر اے ڈیش سے بات کرنی ہے، سی ڈیش نے اے ڈیش سے بات کرنی ہے، اب سوئچ کے بعد جو ہے نا اس کا انٹرفیس آ گیا، اس انٹرفیس پہ لگا ہوا ہے، تو وہ اب براڈ کاسٹ نہیں کرے گا اس کا ڈیٹا. تو اس طرح جو ہے نا آہستہ آہستہ جو وہ سارے جو ہوسٹ ہیں ان کی جو جس انٹرفیس پہ لگے ہوئے ہیں ان کو یہ لرن کر لیں گے، اور ایک ٹائم آئے گا کہ جو فلڈنگ ہو رہی ہے پیکٹس کی وہ رک جائے گی. تو اس میں اس کا میکانزم لکھا گیا ہے کیا ہوتا ہے کہ وین فریم سی ڈیٹا سوئچ، ٹھیک ہے، یہ کیا کرتا ہے وہ ریکارڈ کر لیتا ہے کہ جس لنک سے وہ آ رہا ہے نا ڈیٹا آ رہا ہے اس کا میک ایڈریس اپنے پاس سوئچ ٹیبل میں لکھ لے گا. وہ ہوسٹ جو لگا ہوگا نا اس کا میک ایڈریس ہوگا اپنے پاس سوئچ ٹیبل میں لکھ لے گا. اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ جو ڈیسٹینیشن جس پہ جانا چاہ رہے ہیں وہ سوئچ ٹیبل میں دیکھے گا کہ وہ کس انٹرفیس پہ لگی ہوئی ہے. اگر تو اس کو انٹری مل جائے گی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا، دیکھے گا کہ وہ جو ڈیسٹینیشن ہے جہاں سے وہ ڈیٹا ہے کیا وہ ڈیسٹینیشن وہی تو نہیں ہے کہ جہاں سے جس انٹرفیس پہ ڈیٹا ہے، تو وہ ڈراپ فریم کر دے گا. اگر تو وہ ڈیسٹینیشن کسی کوئی اور ہے جو کہ جس انٹرفیس سے ڈیٹا آ رہا ہے اس کے علاوہ ہے، تو وہ آپ نے انٹری چیک کرے گا آپ کے ٹیبل میں، اگر وہ انٹری مل جائے گی تو اس انٹرفیس پہ بھیج دے گا. تو فرسٹ ٹائم کیا ہوگا کہ اس کو انٹری نہیں ملے گی، تو وہ کیا کر دے گا، وہ جو پیکٹ آ رہا ہے اس کو سارے انٹرفیسز پہ فلڈ کر دے گا. یعنی ابھی اے نے سینڈ کیا ہے، ابھی انیشل آپ کا ٹیبل ایم ٹی تھا، تو اس نے پہلے تو یہ ریکارڈ کر لیا ہے نا کہ اے جو انٹرفیس 1 پہ لگا ہوا، اس کے بعد یہ فلڈ کرے گا. فلڈ کیوں کرے گا، تو اسے نہیں پتا کہ جو اے ڈیش ہے وہ کس انٹرفیس پہ لگا ہوا. جب فلڈ کرے گا تو اے ڈیش رپلائی کرے گا کہ میں انٹرفیس 4 پہ لگا ہوں. اب اس کو سوئچ ٹیبل میں یہ انٹری ایک اور ایڈ ہو جائے گی، اے ڈیش جو ہے وہ انٹرفیس 4 پہ لگا ہوا ہے. تو سوئچ نے آپ نے کیا کر لیا، اس نے لرن کر لیا. تو نیکسٹ کسی بھی نوڈ نے اے ڈیش سے بات کرنی ہوگی، اے سے بات کرنی ہوگی، تو وہ فلڈ نہیں ہوگا، وہ ڈیٹا فلڈ نہیں ہوگا، وہ ڈائریکٹلی جو ہے نا اس انٹرفیس پہ سینڈ ہو جائے گا. تو سیلف لرننگ بھی آپ جو ہے نا ملٹیپل اسٹیجز پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو آپ کو کچھ سوئچز ہیں آپ اس ٹوپالوجی میں لگا دیتے ہیں نا، تو آپ کو زیرو کنفیگریشن کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. اگر اس طرح آپ لگا دیں گے اے نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہے، اے ادھر لگا ہوا، اے نے آئی سے بات کرنی ہے، تو وہ بات کر لے گا. کس طرح بات کرے گا، پہلے اے سینڈ کرے گا تو اس کا ٹیبل بھی خالی ہوگا، اس کا ٹیبل بھی خالی ہوگا، اس کا بھی خالی ہوگا، اس کا بھی خالی ہوگا. تو جب یہ سینڈ کرے گا ڈیٹا تو یہ اپنے ٹیبل میں دیکھے گا کہ میرے پاس تو ڈیٹا نہیں ہے، لیکن یہ اس کا انٹرفیس کا ادھر اپنے پاس نوٹ کر لے گا اور یہ فلڈ کر دے گا. جب اس کو یہ فلڈ کرے گا نا، اے بی سی کے بعد اے کے پاس تو نہیں جائے گا، بی اور سی کے پاس پیکٹ جائے گا، اور S4 کے پاس جائے گا. S4 دیکھے گا کہ جس یہ ڈسٹینیشن پہ جانا جا رہا ہے اس کا میک ایڈریس میرے پاس ہے کہ نہیں ہے، وہ دیکھے گا کہ نہیں ہے، تو وہ فلڈ کرے گا. اس کے پاس بھی فلڈ ہو کے ڈیٹا آئے گا، اس کے پاس بھی فلڈ ہو کے ڈیٹا آئے گا، اس کا بھی ایمپٹی ٹیبل ہوگا، یہ بھی فلڈ کرے گا. اب یہ فلڈ کرے گا نا تو آئی سے ایک رسپانس آ جائے گا، آئی سے رسپانس آئے گا تو اس کو بتائے گا، یہ ایک انٹری اپنے پاس جنریٹ کر لے گا کہ اچھا میرے پاس جو ہے نا اگر آئی کا جو لگا ہوا ہے وہ اس انٹرفیس پہ لگا ہوا ہے. یہ اس کو رپلائی کرے گا نا تو S4 کیا اپنے پاس انٹری نوٹ کر لے گا کہ میرے پاس جو آئی ہے وہ اس انٹرفیس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کے بعد یہ اس کو ڈیٹا سینڈ کرے گا کیونکہ اس نے لسن کیا تھا کہ یہ جو پیکٹ آیا تھا میرے اس انٹرفیس کے پاس آیا تھا. جس کو رپلائی کرے گا اور یہ جو رپلائی کر دے گا اس انٹرفیس پہ رپلائی کر دے گا. تو اس طرح جو ہے نا ملٹیپل لیول پہ جو سوئچز ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ ڈیسٹینیشن کو لرن کر لیتے ہیں. تو عام طور پہ جو ایک انسٹیٹیوشنل نیٹ ورک ہے نا اس کے میں جو آپ ایک نیٹ ورک ڈپلائی کریں گے نا وہ اس طرح کچھ سینیریو ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس جو ہے نا اس طرح نہیں ہوا ہوا. سملر ہے اس سے لیکن وہ پورلی تھوڑا ڈیزائنڈ ہے. آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک پاس ایک راؤٹر ہوتا ہے جو کہ ایکسٹرنل نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم پی سی ایل کنیکشن لے رہے ہیں تو وہ ہمارا جو کنیکشن ہوگا نا ایک راؤٹر کنیکٹڈ ہوگا پی سی ایل کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہوگا. وہ جو راؤٹر ہوگا اس عام راؤٹر نہیں ہوگا، وہ اسپیشل ایک راؤٹر ہوگا جو کہ جس کا جو ڈیٹا ریٹ ہوگا، پروسیسنگ پاور ہوگی بہت زیادہ ہوگی. تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو فردر ایک سوئچ کے ساتھ لگائیں گے. وہ سوئچ بھی یعنی کہ جس کی جو کیپیبلٹی ہوگی، جو پروسیسنگ اسپیڈ ہوگی، ٹھیک ہے، جس کے ڈیٹا ریٹ بہت زیادہ ہائی ہوں گے، وہ ایک لیں گے. اس کے ساتھ ہم ڈفرینٹ اگر ہم نے سرور لگانے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لگا دیں گے. اور اس کے بعد ہم ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے جو ہے نا ایک سوئچ لگا دیں گے. یہ بڑے سوئچ کو
ان سوئچز کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم ایک ڈپارٹمنٹ فردر ہم نے سپلٹنگ کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو ان سوئچز کے ساتھ پھر کیا ہوگا, آپ کے پاس باقی اینڈ ہوسٹ لگے ہوں گے. تو سوئچز اور راؤٹر میں ابھی ہم دیکھتے ہیں فرق کیا ہے. راؤٹر کیا کرتے ہیں کہ وہ نیٹ ورک لیئر ڈیوائسز ہیں, وہ نیٹ ورک لیئر کے ہیڈرس کو ایگزامن کرتی ہیں. سوئچز کیا کرتی ہیں, وہ لنک لیئر ہیڈرس کو دیکھتی ہیں اور اس کی بیس پہ ڈیسیجن کرتی ہیں. دونوں میں آپ کے پاس فارورڈنگ ٹیبل ہوتے ہیں. جو راؤٹر ہوتے ہیں ان کے جو فارورڈنگ ٹیبل ہوتے ہیں وہ کس طرح بنتے ہیں, وہ راؤٹنگ الگورتھم کچھ رن کرتے ہیں وہ بناتے ہیں. جبکہ جو سوئچز میں آپ کے پاس فارورڈنگ ٹیبل کس طرح بنتا ہے, تھرو فلڈنگ اینڈ لرننگ میک ایڈریسز. تو یہ اگر آپ کے پاس ادھر آپ دیکھیں ایک سوئچ آپ نے لگایا ہوا ہے, سوئچ جو ہے راؤٹر سے کنیکٹڈ ہے. تو یہ آپ کا ڈیٹا اگر ادھر اپلیکیشن لیئر ٹرانسپورٹ لیئر کو دے گی, ٹرانسپورٹ لیئر لنک لیئر کو دے گی. اب لنک لیئر اس کو فزیکل لیئر دے گی. اب اس سوئچ میں جو ڈاٹا آئے گا, سوئچ میں کیا ہوتا ہے صرف آپ کا لنک لیئر تک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو یہ سوئچ دیکھیے گا, یہ میں نے پیکٹ فارورڈ کرنا ہے, یہ میں نے اس کو کرنا ہے, اس راؤٹر کو کرنا ہے. تو راؤٹر کے پاس آئے گا, راؤٹر نیٹ ورک ایڈریس دیکھے گا کہاں پہ جانا چاہتا ہے. تو راؤٹر دیکھے گا یہ تو جو ڈیسٹینیشن ایڈریس ہے میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے, تو اس کا یہ چیک کرے گا. پھر اس کا فریم بنائے گا, فریم بھی کیا ڈالے گا, اپنا سورس میک ایڈریس ڈالے گا اور اس کا میک ایڈریس ڈالے گا. تو وہ اس کو میک ایڈریس ڈال کے بھیج دے گا. تو یہ دوسرا اپلیکیشن کے پاس چلا جائے گا. تو اگر آپ نے دیکھیں نا, آپ راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تو جب بھی آپ ایک کیوری کرتے ہیں نا, ڈی ایچ سی بی کیوری کہتے ہیں آپ. میں ابھی فار ایگزامپل میرے پاس نیا لیپ ٹاپ آ گیا, میرے گھر میں لگا ہوا ہے ایک راؤٹر لگا ہوا ہے, میں نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو مجھے پہلے ایک آئی پی ایڈریس چاہیے ہوگا. آئی پی ایڈریس جب مجھے کس طرح ملتا ہے, وہ مجھے تھرو ڈی ایچ سی پی مجھے ملے گا. ڈی ایچ سی پی پروٹوکول رن کرے گا. تو مجھے جب آئی پی ایڈریس ملتا ہے نا, ساتھ میں مجھے کیا کرتا ہے راؤٹر, کچھ ایکسٹرا انفارمیشن لگا کے بھیجتا ہے. مجھے اپنا آئی پی ایڈریس بھی لگا کے بھیجتا ہے اور اپنا میک ایڈریس بھی لگا کے بھیج دیتا ہے. تو جب بھی میں نے ڈیٹا سینڈ کرنا ہوگا نا, جو کہ میرے نیٹ ورک میں وہ ڈیسٹینیشن ہوسٹ نہیں ہے, تو میرا جو ڈیسٹینیشن میک ایڈریس ہوگا وہ راؤٹر کا میک ایڈریس ہوگا. تو راؤٹر کیا کرے گا, آپ نے ایک پاس ٹیبل میں انٹری ایڈ کر لے گا کہ یہ جو ہوسٹ ہے اس کا آئی پی ایڈریس چاہیے, اس کو میک ایڈریس چاہیے. تو جب دوبارہ رپلائی آئے گا نا, اس فریم میں نے جو ڈسٹینیشن میک ایڈریس لگا کے بھیجنا ہے نا, اس ہوسٹ کا لگا کے بھیجنا ہے. تو آپ کے پاس 10 یوزرس کنیکٹیڈ ہیں اس راؤٹر کے ساتھ, لیکن ڈاٹا جو ریسیو کر رہے ہیں وہ آپ ہی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو میک ایڈریس جو ہے نا راؤٹر لگا کے بھیج رہا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کو نیٹ ورک انٹرفیس کارڈ وہ لسن کرتا ہے, تو وہ صرف ایکسیپٹ کرتا ہے, باقی جتنے بھی آپ کے پاس ڈیوائسز ہیں اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہیں. وہ بھی لسن کر رہی ہوتی ہیں. آپ کے پاس اگر 10 ڈیوائسز ہیں نا, تو 10 ڈیوائسز وہ سارے پیکٹ کو لسن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن 10 میں سے 9 اس کو ڈسکارڈ کر دیتی ہیں, باقی جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے لگایا ہوا ہے, انٹرنیٹ آپ یوز نہیں کر رہے, لیکن آپ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو آپ کی بیٹری ڈرین ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کانسٹنٹلی جو ہے نا پیکٹ دیکھ رہے ہیں, اس میں جتنے بھی پیکٹ آپ کو براڈ کاسٹ ہو رہی ہیں آپ کے نیٹ ورک میں, اس میں چیک کر رہا ہے کہ اس میں میرا ڈیسٹینیشن میک ایڈریس تو نہیں ہے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ یوز نہ کر رہے ہیں تو اپنا جو وائی فائی ہے اس کو ٹرن آف کر دیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے یوز کرنا ہے تو اس کو آن کر لیں, ورنہ آپ کی جو ہے نا وہ پروسیسنگ ہوتی ہے رہے گی. یعنی فرق نہیں پڑتا کہ بیٹری ڈرین ہو, لیکن وہ یوز ہو رہی ہے, تو آپ کا جو انٹرفیس کارڈ ہے وہ اس کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے ان پیپرس. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو نیکسٹ کلاس میں ہم نے وی لین کا تھوڑا سا پڑھنا ہے, اس کے بعد جو ہے نا ہم نے کچھ ایکسٹرا ٹاپک وہ ہم اسٹڈی کریں گے.